صل وسلم على النبي. ربنا تقبل منا الفاتحة. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل حمیدہ پر مشتمل کتاب الشمائل المحمدیہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس میں 245 احادیث شریفہ ہم پڑھ چکے تھے، اور بیان چل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی گفتگو کے درمیان شعر کا استعمال کرنا. تو آئیے آگے پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 246 کو آغاز کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء میں تشریف لے گئے اور اس کے لیے مکہ میں داخل ہوئے. عمرۃ القضاء کس کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ تشریف لے گئے تھے احرام باندھ کر آپ تشریف لے گئے تھے، لیکن کفار نے روکا تھا. یہ سن 6 ہجری کو 6 ہجری کو یہ واقعہ ہوا تھا کہ ہجرت حرم کا ارادہ کر کے احرام باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب پہنچے تھے، لیکن مشرکین نے روک دیا تھا. پھر پیس ٹریٹی سائن کی گئی تھی اور اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کو اس سال تو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، نیکسٹ ایئر آپ داخل ہونا. تو 7 ہجری کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، عمرہ کرنے کے لیے وہ جو احرام باندھے تھے لیکن طواف نہیں کیے تھے، اس کی قضا کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ سارے صحابہ جو ہے 7 ہجری کو دوبارہ پھر آئے تھے، جیسا کہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اور انہوں نے مکہ میں داخل ہوئے اور وہ طواف اور سعی اور سارا مکمل عمرہ کر کے گئے تھے. اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، عمرۃ القضاء. تو سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. وابن رواحہ، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چل رہے تھے. یمشی بین یدیہ، سرکار کے آگے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے، اور چلتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ خلوا بنی الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ. کہتے ہیں کہ اے کفار کی اولاد، اے کفار کے بچوں، ہٹ جاؤ ان کے راستے سے، یعنی سرکار کے راستے سے. یہ تشریف لا رہے ہیں، پورا قافلہ داخل ہو رہا، تو اے کفار کی اولاد ہٹ جاؤ ان کے راستے سے. آج اگر تم سامنے آئیں گے تو ایسا ماریں گے تم کو. قرآن کے نزول کے مسئلے میں، یعنی وحی کے مسئلے میں تم رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، تو اس قرآن کی خاطر آج تم کو ایسا ماریں گے. ضربن یزیل الہام عن مقیلہ، ایسا ماریں گے کہ سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دے گا، یعنی جو سر جس جگہ پر ہے وہ اس کی جگہ پر نہیں رہے گا، ایسا ماریں گے. وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ، اور دوست ایسا ماریں گے کہ دوست کو بھول جائے گا، دوست کو بھول جائے گا، چھوڑ کر بھاگ جائے گا. ایسا ماریں گے اگر تم بیچ میں آئیں گے آج. تو یہ اشعار پڑھتے ہوئے وہ داخل ہو رہے تھے. فقال له عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ تقول شعرا. اے ابن رواحہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر، سامنے چلتے ہوئے، اور اللہ کے حرم میں، مکہ مکرمہ مسجد حرام کے حدود میں، حرم میں داخل ہو کر آپ جو ہے شعر کہہ رہے ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کو نامناسب اور صحیح نہیں سمجھ رہے تھے، غلط سمجھ رہے تھے. فرمایا کہ رسول کے سامنے، سرکار کے سامنے ایسی غلطی کر رہے ہیں آپ، حرم میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خل عنہ یا عمر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر چھوڑ دو ان کو بولنے دو، ان کو مت ٹوکو، ان کو بولنے دو. فلہی اسرع فیہم من نضح النبل، پس بے شک یہ کفار کو
تیر چلانے سے جیسا تکلیف ہوتی ہے یہ اس سے زیادہ ہو رہی ہے. وہ دشمنی کر رہے تھے نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہتے تھے, اس طرح سے کہتے تھے. تو اگر کوئی حضور کو تکلیف پہنچائے گا تو ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے. یہ جو یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے جی, تو ان لوگوں کے اوپر رعب بٹھانے کے لیے یہ کہنا ضروری تھا. سرکار نے فرمایا ان کو کہنے دو, ان کو کہنے دو. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر کی یہاں پر اجازت دی ہے. حديث نمبر 247 حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ بیٹھا, زائد 100 ٹائم سے زیادہ, میں 100 مرتبہ سے زیادہ ایسا ہوا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سٹنگ کیا, اور بھی لوگ اور صحابہ بھی موجود تھے, اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو شعر سنا رہے تھے. یعنی سرکار کی موجودگی میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو شعر سنا رہے تھے. وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ, اور ایام جاہلیت, اسلام سے پہلے کے معاملات کو وہ ذکر کر رہے تھے, یاد کر رہے تھے. جاہلیت میں جنگیں کیسی ہوتی تھی, جاہلیت میں پکوان کیسا ہوتا تھا, جاہلیت میں یعنی اس زمانے کے واقعات وغیرہ جو ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو ذکر کیا. اور بیت بازی اور شعر, انہوں ایک شعر کہہ رہے ہیں, انہوں ایک شعر کہہ رہے ہیں, ایام جاہلیت کے اشعار میں سے وہ سب کر رہے تھے. اور نبی وہو ساکت, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خاموش سنتے تھے. صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, سرکار موجود ہے محفل میں, اور وہ لوگ گفتگو کرتے اور سرکار خاموش ان کو سنتے تھے. وربما تبسم معهم, اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگ کے ساتھ مسکرا بھی دیتے تھے. کوئی ایسی بات آ گئی, کوئی عجیب بات آ گئی, کوئی خوشی کی بات آ گئی, یا کوئی ہنسی کی بات آ گئی, تو سرکار ان کے ساتھ مسکرا بھی دیتے تھے. یہاں پر یہ حدیث شریف سے یعنی بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام ایک دم رکھا دین نہیں ہے, روکھا پن, ایک دم بالکل ہمیشہ صرف روتے ہی رہنا ہے اور ہمیشہ بھی سیریس ہی رہنا ہے. نہیں, اس پر اگر کوئی قصے واقعات بیان کرتے ہیں, ہسٹری اگر کوئی یاد کرتا ہے, کوئی کیا کہتے ہیں شعر بول کر مسکرا لیتا ہے, تھوڑا بہت جو ہے صاف جو ہے بے حیائی سے خالی اگر کوئی غزلیہ شعر ہو جاتا ہے اس طرح سے, تو ان چیزوں پہ اسلام میں پابندی نہیں. کوئی لطیفہ کہہ دیتا ہے, کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے, جی پزل بیان کرتا ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسلام میں اس کے اوپر سختی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود یہ چیزیں کرتے نہیں تھے جی, کہ لغز بیان کرے, لطیفے بیان کرے, یہ چیزیں سرکار کرتے نہیں تھے, کیونکہ سرکار کا ایک ایک لفظ مبارک جو ہے وہ شریعت بنتا ہے اور حکم الہی اور وحی غیر مطلوب ہوتا ہے. وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کرتے نہیں, لیکن جب صحابہ کرام اس کرتے تو اس میں سختی نہیں کرتے, اور اس میں سے کوئی اچھی چیز آ جاتی تو پھر مسکرا بھی لیتے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 248 حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب نے اپنے زبان سے سب سے بہترین شعر اگر کوئی کہا تھا تو وہ لبید بن ربیعہ کا شعر ہے. وہ کیا ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ باطل ہے, یعنی لا موجود الا اللہ, حقیقت میں صرف وجود اللہ کا ہے اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ باطل ہے. تو یہ جو شعر تھا جس پر ہم سابق میں 2-3 حدیث پہلے کل کر چکے ہیں, اسی کی دوبارہ روایت ہے یہ. حديث نمبر 249 حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشرير عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت. شرید ان کے بارے میں لکھیے, عمرو بن شرید اپنے والد سے بیان کرتے ہیں, یعنی شرید سے. ان کا نام تھا شرید بن سوید الثقفی, شرید بن سوید الثقفی. ٹھیک ہے. اور یہ شرید جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بھاگا ہوا آدمی. یہ ان کا نام پڑ گیا تھا اور اسی سے ان کی شہرت ہو گئی تھی. یہ بنو ثقیف سے ہے. یہ بنو ثقیف کا قصہ کیا ہے, ان کا نام پڑا تھا. یہ مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں ہم لکھے تھے, مغیرہ بن شعبہ, کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی بادشاہ کے پاس گئے تھے اور وہاں پر کچھ معاملہ ایسا ہوا تھا کہ ان کے ننیالی رشتہ دار, بنو ثقیف ان کا ننیال تھا,
ان کے ننیالی رشتہ داروں کو بڑی عزت ملی اور ان کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی اور ان کو کافی پیسہ اور تحفے ملے تھے. تو یہ کیا کیے تھے مغیرہ بن شعبہ, جب یہ لوگ سو گئے تھے تو ان میں سے 13 آدمیوں کا وہ مرڈر کر کے, نیند کی حالت میں ان کا مرڈر کر کے ان کا سامان لے کے بھاگ کے آ گئے تھے. تو اس وقت جس وقت یہ مغیرہ بن شعبہ ان افراد کا قتل کیے تھے, اس وقت یہ اپنی جان بچا کے بھاگنے والوں میں سے تھے شریف, یہ ان کی ننیالی رشتہ دار ہے. تو یہ ان کی جان بچا کے جو بھاگے, اپنے لوگوں کو چھوڑ کے اپنی جان بچا کے یہ جو بھاگ گئے تھے, تو ان کا نام پڑ گیا تھا شرید. تو اس وقت سے یہ شرید ہی ہے, شرید بن سوید الثقفی. ٹھیک ہے, بعد میں یہ اسلام قبول کر لیے, تو یہ جو ہے صحابی ہو گئے, بنو ثقیف خاندان سے ہے, صحابی ہے, اور معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. ایگزیکٹ تاریخ مورخین نہیں لکھے, یا لکھے ہوں گے تو مجھے نہیں ملا, میں جہاں تک ڈھونڈا مجھے نہیں ملا. اتنا لکھے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جب گورنمنٹ آ گئی تھی, یعنی خلافت راشدہ کے بعد ملک عدود کے زمانے میں, تو اس زمانے میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی ایج 120 ایئرز تھی. انتقال کے وقت ان کی ایج 120 ہے, زیادہ ایج پانے والوں میں سے 120 ایئرز تھی. تو شرید بن سوید روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا, یعنی سواری پر, گھوڑا ہے یا جو بھی سواری ہے, سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, اور ان کے پیچھے شرید, یعنی ایک سواری پہ 2 آدمی 3 آدمی بھی بیٹھتے تھے نا, سواری اگر بڑی ہو تو زیادہ بھی بیٹھتے. تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر. فانشدته 100 قافیة من قول امیہ بن ابی الصلت. امیہ بن ابی الصلت جو ہم کل ذکر کیے تھے کہ بہت بڑا شاعر تھا, قریب تھا کہ مسلمان ہوتا, لیکن حضور سے اس کو بغض تھا, تو اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا. شعر اس کا بڑا اچھا ہوتا تھا. تو امیہ بن ابی الصلت کے اشعار میں سے لگ بھگ کیا کہتے 100 شعر میں حضور کو سنایا. سرکار جو ہے سامنے چلا رہے ہیں, سواری ہے سرکار کے ہاتھ میں, اور سرکار کے پیچھے میں بیٹھا ہوا ہوں, اور سرکار کو میں شعر سناتا جا رہا ہوں امیہ بن ابی الصلت کے. تو کہتے ہیں کلما انشدته بیتا قال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جب کبھی ایک شعر سناتا, امیہ بن ابی الصلت کا ایک شعر سناتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوں کا مطلب یعنی اور بولو شعر. ایک شعر بول دیا, اچھا شعر تھا, اور بولو. تو مجھے کہتے جاتے حتی انشدته 100 یعنی بیتا, یہاں تک کہ میں یعنی حضور کہتے گئے اور میں شعر بولتا گیا یہاں تک کہ 100 شعر ہو گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کاد لیسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب تھا کہ امیہ بن ابی الصلت جو ہے اسلام قبول کر لیتا. امیہ بن ابی الصلت قریب تھا کہ اسلام قبول کر لیتا. اب اس میں کئی مسائل آتے ہیں اس کے اندر. یعنی سواری سنتے وقت اگر کوئی اشعار سنتا ہو, جی بھلے وہ اشعار کافر کی کیوں نہ ہو, لیکن اگر اچھے اشعار کوئی سنتا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا ہے. یہ کیا کہتے ہیں, سنن عادہ میں سے کہیں آپ, سنن عادہ میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر شعر سنے ہیں. اب اگر کوئی اشعار, آج کل تو ریڈیو آتا, اگر پڑھتے ہیں ہم خود آپس میں دوسرے کو سنا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, یا پھر ریڈیو ہے, یا پھر میموری کارڈ وغیرہ کے ذریعے آپ جو ہے ریکارڈر سے آپ آن کر لیتے ہیں اور اشعار سنتے ہیں, قوالی کے ہوں, نعت کے ہوں, یا اس طرح کی بے حیائی وغیرہ نہ ہو, شعر کو اور بے حیائی اور غلط چیزیں اس کے اندر نہ ہو. اگر اچھے اشعار وغیرہ کوئی سنتا ہے, جی صاف اگر اشعار سنتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. حدیث نمبر 250 حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھا کرتے, اور اس پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے, اور کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے, یا پھر انہوں نے یہ الفاظ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ دفاع کرتے. دشمن جو سرکار پر الزامات لگاتے اور اٹیک کرتے, ہجوم کرتے, تو یہ ان کے ہجوم کا جو ہے جواب دیتے اور ان کے بری بات کا جواب دیتے, ان کو سرکار کا دفاع کرتے. ويقول رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یؤید حسان بروح القدس. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حسان کی تائید کر رہا ہے, حسان ابن ثابت کی اللہ تبارک و تعالی تائید کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. ما ينافح او يفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب تک حسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا رہے گا یا سرکار کا دفاع کرتا رہے گا, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی
حسان کا سپورٹ کرتا رہے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اب اس میں کچھ باتیں آتی ہے. بات نمبر ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح پڑھنا, آپ کی نعت شریف پڑھنا اور آپ کے دشمنوں کا رد کرنا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل پسند ہے. صحابہ نے یہ سرکار نے یہ کام صحابہ سے کروایا ہے اور صحابہ کرام یہ عمل کرتے تھے. تو نعت شریف پڑھنا اور سرکار کے دفاع میں اشعار کہنا یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو شعر پڑھ رہا ہو اس کے لیے ممبر, اسٹیج, اس کو ایک پلیٹ فارم دینا, یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کے اندر ایک بڑی اہم بات, یعنی نعت خواں حضرات کے لیے اسپیشلی جو نعت خواں حضرات ہیں ان کو یہ بات آپ لوگ پہنچاؤ اگر یہ ہو سکتا ہے. تو اگلی جو بات میں بولنا چاہ رہا ہوں جو نعت خواں حضرات سن رہے ہیں وہ لوگ اپنے لیے یہ درس لیں, اور جو حضرات سن رہے ہیں باقی افراد جو نعت خواں حضرات کو جانتے ہیں ان کو یہ کلپ نکال کر, اگر پوری بات نہیں سن سکتے ہیں وہ لوگ تو یہ کلپ نکال کر اگر ان کو بھیج سکتے ہیں تو ضرور بھیجیں. یہ بہت اہم بات ہے. کیا فرما رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک اللہ تبارک و تعالی حسان کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کر رہا ہے جب تک وہ سرکار کا دفاع کرتا رہے اور سرکار کی نعت پڑھتا رہے. ٹھیک ہے. آج کل کے زمانے میں یعنی جب سے یہ میڈیا بہت زیادہ عام ہوا اور کیو ٹی وی والوں نے بڑا اچھا شروع کیا, کیا نعت شریف کو انہوں نے رائج کیا ہے, بہت بہت اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, انہوں نے اچھا کیا ہے. لیکن اس کے بعد ایک ٹرینڈ ایسا چلا ہے کہ نعت خواں حضرات میں ایک بڑی تعداد کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سرکار کی شان بیان کرنے سے زیادہ اپنا میں کیسا دکھ رہا ہوں, میرا شملہ کیسا دکھ رہا ہے, میری ڈریسنگ کیسی دکھ رہی ہے, میرا کیا انداز ہے, میرے کتنے ویورز ہیں, اور کیا کہتے ہیں میرا آواز کیسی ہے, میری راگ کیسی ہے, اس کے پیچھے چلے گئے. یعنی اب ان کا کنسنٹریشن نعت شریف پڑھتے وقت سرکار کی مدحت سے زیادہ اپنے اوپر فوکس ہو گیا جی. ان کی سوچ جو ہے وہ خود پر فوکس زیادہ کرنے لگے ہیں. یعنی نعت شریف پڑھ کے اگر آپ کو پاپولر ہو جانا ہے, مشہور ہو جانا ہے, اور لوگ کے سب کی زبانوں پہ واہ آ جانا ہے, اور میں بہت اچھا دکھنا ہوں, اور میری راگ کی سب لوگ تعریف کرنا ہے, اگر یہی چیزیں ہونا ہے تو پھر یہ نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, نہ جبرائیل علیہ السلام کی اس میں تائید ملے گی. دیکھیے جب تک وہ سرکار کی دفاع کر رہے ہیں, جب تک سرکار کی عظمت بیان ہو رہی, جب تک ہے سپورٹ, وہ نیت کے اندر ایک پیورٹی ہونا چاہیے, نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ہاں اچھا لباس پہنو, اچھی ویڈیوگرافی کرو, اچھی آواز میں پڑھو, بالکل بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن نعت شریف اور سرکار کی طرف توجہ اور سرکار کی شان کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اگر ہائی لائٹ کرنے لگ جائیں گے تو پھر وہ نعت شریف پڑھتے پر بھی ثواب تو نہیں ملے گا, اور وہ اللہ کے پاس پسندیدہ نہیں ہوگا, اور وہ ریاکاری میں آ جائے گا. تو اپنے آپ کو جیسے ہم اپنی نمازوں کو بچانا ہے ریاکاری سے, جس طرح سے ہم اپنے روزوں کو ریاکاری سے بچاتے ہیں, اس طرح سے ہم جو نعت پڑھتے ہیں, عام آدمی اگر نعت پڑھے اس کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے کہ اس کو زیادہ لوگ کوئی سنتا نہیں, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں, وہ جب پڑھے گا تو اخلاص سے پڑھے گا. لیکن جو نعت خواں جو اسٹیج پر آتا ہے, جو کیمرے کے سامنے آتا ہے, جو لوگ کے سامنے پرفارم کرتا ہے, اس کو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نعت شریف سرکار کی پڑھ رہا ہے, توجہ سرکار کی طرف ہی ہونا چاہیے, سرکار کی شان بلند کرنا ہی مقصد ہونا چاہیے, باقی چیزیں ضمناً ہیں. اگر باقی چیزیں اگر اصل ہو جا رہی ہے یا باقی چیزیں مکس ہو رہی ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. نیت میں اخلاص ہونا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے. آپ یہ سارے نعت خواں حضرات جہاں تک پہنچا سکتے ہیں یہ ضرور پہنچائے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ سرکار کی بات ہے, یہ سرکار کی بات ہے جو حدیث شریف ہم پڑھے اس میں. ٹھیک ہے. حديث نمبر 251 حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ایک اور ایک سند مکمل بیان کیے ہیں اسی سند سے ام المؤمنین عائشہ کی یہی روایت اور یہی حدیث شریف انہوں نے دوبارہ بیان کیا. چیپٹر 38 نیا باب شروع کرتے ہیں. 38واں باب ہے باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی السمر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات دیر گئے گفتگو کرنے کا بیان. سمر کہتے ہیں, سمر اس کا معنی ہوتا ہے رات میں بیٹھ کر باتیں کرنا, یعنی ایک آدھ جملہ بات کر رہے ہیں, کام کی بات کر رہے ہیں, اس کو سمر نہیں کہتے. یعنی رات میں بیٹھے ایک رات کی سٹنگ ہو رہی ہے اور کوئی قصہ سنا رہے ہیں, کوئی کہانی سنا رہے ہیں اور واقعات سنا رہے ہیں, جی لمبی گپ شپ کر رہے ہیں, تو رات میں دیر تک یہ جو گپ شپ ہوتی ہے اور یہ قصے کہانیاں جو سناتے ہیں اس کو کہتے ہیں سمر. تو کبھی کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کیا ہے امہات المؤمنین کے ساتھ, اپنے وائفز کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ رات میں یا لیٹ نائٹ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قصہ سنایا ہے یا ان سے قصہ سنایا بھی ہے اور ان سے سنا بھی ہے. تو یہ بھی ایک امر ہے جو جائز ہے, ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے. راتوں کا جاگنا بلا وجہ مناسب نہیں ہے, لیکن اگر کبھی کبھی اس طرح کی سیٹنگ ہو جاتی ہے اور اس طرح کی گفتگو ہو جاتی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی کبھی کیا ہے, تو یہ جائز ہے. حديث نمبر 252 حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نساءه حديثا.
उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात अपनी वाइफ्स को, अपने बीवियों को आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू फरमाई और उनको वाक़यात सुनाए जी, उनको वाक़यात सुनाए और अजीब गरीब बातें सुनाए, यानी जो रेगुलर लाइफ में जैसा होता है ना, नॉर्मल चीज़ों से थोड़ा और ऊंची वाली सुनाए हैं, ये थोड़ा सा जिसमें अजीब हो, जिसमें थोड़ा सा ताज्जुब वाली बातें हो, इस तरह की बातें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। फ़क़ालत इम्रअतुम मिनहुन्ना कअन्न अल-हदीथ हदीथ खुराफा, तो उनमें से, सरकार की वाइफ में से, बीवियों में से, उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये गुफ्तगू खुराफा की गुफ्तगू की तरह है। कअन्नल हदीथ हदीथ खुराफा, ये गुफ्तगू तो ऐसी है जैसा खुराफा की गुफ्तगू है। अब ये खुराफा क्या लफ्ज़ है? ये खुराफा मैं इसकी तफसील आगे बताऊंगा। खुराफा हमारे पास जो है एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खुराफात, हम कहते हैं खुराफात जो है मन घड़त बनाई हुई कहानियां, अपनी तरफ से जो बात अपनी तरफ से इंसान बनाकर कहता है उसको खुराफा कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो एक परिंदा था, बहुत बड़ा था, उसके 3 मुंडियां थे, उसके मुंह में से आग निकलता था, उसको 6 पर थे और वो आता था हमला। ये सब मनगढ़ंत कहानियां आई है, ये मनगढ़ंत ख्याली कहानियां जो इंसान अपनी तरफ से बनाते जाता है, इसको खुराफात कहते हैं। और खुराफात से इंसान को बहुत हद तक बचना चाहिए। लेकिन असल खुराफा यहां से शुरू नहीं हुआ था, असल खुराफा नहीं, ये बाद में ये माना उसका बन गया, ये बाद में बन गया माना, लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में क्या था? खुराफा एक आदमी का नाम था। देखिए अब आगे कहते हैं, फ़क़ाला, जब बीवियों में से आपकी उम्महातुल मोमिनीन में से, हमारी उम्महात में से किसी माँ ने जब सरकार के सामने कहा कि या रसूल, आप जो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि खुराफा की गुफ्तगू है, तो खुराफा ये एक आदमी का नाम था। तो सरकार ने फरमाया, फ़क़ाला अतदरूना मा खुराफा, तुम जानती हो खुराफा क्या है? ये खुराफा वर्ड क्या है, तुम जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मालूम। तो सरकार ने फरमाया, इन्ना खुराफत काना रजुलन मिन उज़रा, कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुराफा उज़रा खानदान का, उज़रा कबीले का एक आदमी था। उज़रा कबीला यमन का था, यमन का एक कबीला था, उसमें एक आदमी था, एक इंसान था, उसका नाम खुराफा था। असरतहुल जिन्न फिल जाहिलिया, अय्याम जाहिलियत में, पुराने जमाने का ये आदमी था, आज का नहीं, पुराने जमाने का ये आदमी था। और अय्याम जाहिलियत में इसको जिन इसके ऊपर हावी हो गए थे, जिन इसको किडनैप कर लिए थे, कैदी बना लिए थे। फमकथ फीहिम दहरन, तो एक जमाने तक वो पता नहीं किस मकाम पर था, वो जिन्नात के साथी था, उन्हीं के कैद में रहा। सुम्मा रद्दूहु इलल इंस, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक वक्त आने के बाद वो जिन्नात जो है उसको आजाद कर दिए, जिन्नात उसमें से निकल गए, उसको छोड़ दिए, ठीक है। फकान युहद्दिथु अन्नास बिमा रअा फीही मिनल अआजीब, तो वो क्या करता था, लोग के दरमियान सुनाता था कि वो क्या क्या कहानियां देखा। वो जिन्नात के, जब जिन्नात उसको किडनैप करे थे, यानी उसको नजर आना शुरू हो गए थे, तो जिन्नात तो ऐसा हौलनाक, ऐसा ऊंचा आदमी था, ऐसा उड़ के चले जाता था, ऐसा करता था। तो ये जो अजीब गरीब चीजें वो जिन्नात में देखा था, वो आकर वो लोगों को सुनाता था, लोगों को वो बातें सुनाता था, अजीब बातें। फ़क़ाल अन्नास हदीथ खुराफा, तो लोग वो नाम रख दिए। वो कोई भी अगर कोई अजीब बात सुनाता है तो बोलता है ये तो खुराफा की बात हो गई है जी। जैसे हमारे पास कहते हैं ये शेख चिल्ली की बात हो गई है जी, शेख चिल्ली की बात हो गई, तो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसा कि आजकल हमारे मीडिया के बारे में कह सकते हैं, कोई कुछ भी कह देंगे, वो स्टोरी कुछ होगी नहीं, वहां कोई हकीकत होगी नहीं, कुछ भी कह देंगे। तो अब उसके बाद ये लफ्ज, पहले खुराफा, पहले ताज्जुब की बातों पर खुराफा का लफ्ज पड़ा, अब उसके बाद ताज्जुब से लेकर मनगढ़ंत बातों की तरफ ये लफ्ज मुंतकिल हो गया। आज के जमाने में अगर कोई सरकार के किसी फरमान से मुताल्लिक कहेगा कि ये तो खुराफात है, तो वो गुस्ताखी हो जाएगी। आज के जमाने में ये गुस्ताखी हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को खुराफा नहीं कह सकते, क्योंकि आज खुराफा का माना बदल चुका है और लुगत में बाज़ाब्ता खुराफात यानी मनगढ़ंत कहानियां और खुद से बनाए हुए किस्से कहानियां मुराद होते। लेकिन उस जमाने में जिस वक्त उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने कहा था, उस वक्त इसका ये माना नहीं था, उस वक्त खुराफा का माना था अजीब व गरीब बात। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए कि खुराफा, यानी अब इसके अंदर हदीस शरीफ में हमको क्या मिला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ से, हमारी माओं से, अपनी वाइफ से जो है रात में देर तक उनको किस्सा वाक़यात और अजीब व गरीब बातें उनको सरकार सुनाए थे। अब इसी चैप्टर की एक और एक हदीस है, बाब हदीस उम्मे ज़रा, इसको बाज़ाब्ता एक बाब जैसा नाम दिए हैं, लेकिन है वो इसी चैप्टर का हिस्सा, 38 चैप्टर 38 का ही हिस्सा है, लेकिन इसको नाम इसलिए दिया क्योंकि हदीस शरीफ बहुत बड़ी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज हम इंशाअल्लाह ताला ये एक हदीस शरीफ खत्म कर देंगे। ये काफी बड़ी हदीस शरीफ है और इसको नाम ही दे दिया गया है हदीस उम्मे ज़रा। उम्मे ज़रा की, उम्मे ज़रा खातून, उम्मे ज़रा की हदीस, उम्मे ज़रा की गुफ्तगू, हदीस यानी गुफ्तगू है यहाँ पर, हदीस उम्मे ज़रा की गुफ्तगू। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहली हदीस में क्या हुआ था, सरकार अपने वाइफ्स को सुना रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक पुराना किस्सा, एक पुरानी कहानी जो हुई थी खवातीन के दरमियान, वो सरकार को सुना रहे हैं। ठीक है, حديث نمبر 253 حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں
کہ 11 عورتیں ایک مرتبہ بیٹھی، 11 عورتیں مل کر ایک سٹنگ کی اور آپس میں ایک عہد کرے اور ایک ڈیل کرے، وہ لوگ تعہد نہ عہد کرے اور تعاقد نہ ایک ڈیل انہوں نے کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا. کیا کیا؟ اللہ یکتمن من اخبار ازواجہن شیئا. ڈیل یہ ہوئی کہ ہر کوئی اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتائے گا کہ وہ کیسا ہے اور کوئی بھی کوئی چیز چھپائیں گے نہیں. جی صاف صاف ہر خاتون جو ہے اپنے شوہر، میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، سب مل کے بتا دیں گے. یہ کب ہوا سو واقعہ ہے؟ یہ سرکار کے زمانے میں ہوا سو واقعہ نہیں ہے، یہ قدیم زمانے میں ہوا تھا. یہ وہ واقعہ یعنی وہ قصہ چلا آ رہا تھا، وہ ام المؤمنین عائشہ بیان کر رہی ہیں. قالت الاولى، پہلی بیوی نے کہا، زوجی لحم جمل غث على رأس جبل وعر. پہلی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو ایسا ہے، وہ ایک مرتنگڑے اونٹ کا، مرتنگڑا یعنی بالکل دبلا ایک دم کمزور اونٹ کا جیسا گوشت رہتا، یعنی بیکار گوشت، وہ کمزور اونٹ کا جو گوشت رہتا، اور وہ بہت اونچے پہاڑ پہ اگر رکھا ہوا ہے جس پہ چڑھنا مشکل ہے. بس میرے شوہر کی مثال ایسی ہے، یعنی گوشت بھی کمزور ہے، گوشت مطلب شوہر کا گوشت نہیں، جیسا کمزور گوشت خراب گوشت ہے اور اونچے پہاڑ پہ رکھا ہوا ہے تو کون لینے جائے گا اس کو؟ ایسا میرے شوہر کا حال ہے. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. جی وہ کیا کہتے ہیں، آسانی سے اگر مل جائے تو پھر بھی چلو جیسا بھی گوشت ہے کوئی بھی لے لیں گا، تو کوئی آسان نہیں، اونچے پہاڑ پہ ہے کون چڑھے گا وہاں پر. ولا سمین فینتقل، اگر بہت اچھا گوشت ہوتا تو شاید کوئی اس کے لیے پہاڑ چڑھ بھی جاتا تھا ہوگا، لیکن وہ گوشت بھی اچھا نہیں ہے. مطلب میرا شوہر خراب آدمی ہے. ایک عورت نے یہ کہا. دوسری نے یہ کہا، زوجی قالت الثانیہ زوجی لا ابث خبرہ انی اخاف الا اذرہ. دوسری نے کہا کہ میرے شوہر کا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سے متعلق آپ لوگ کو زیادہ کھول کے نہیں بتانے والی ہوں. جی اتنا میں زیادہ اس کی خبر کو میں تمہارے سامنے نہیں رکھوں گی، کیونکہ اس کے اندر اتنی برائیاں ہیں کہ اگر میں بیان کروں گی تو وہ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکوں گی. جی میں کاؤنٹ نہیں کر سکوں گی، اتنی برائیاں ہیں. جی اس کے اندر اتنے عیب، اتنے کمزوریاں ہیں. ان اذکرہ عجرہ وبجرہ، اگر میں اس کو بولنے لگوں گی تو اتنے خرابیاں ہیں، اتنے ہیں بولنے کے لیے کہ اس کے کھلے دکھ کے آنے والے بھی اس کے اندر خرابیاں ہیں اور نہیں دکھ کے آنے والی بھی خرابیاں ہیں. بہت آدمی ایسا ہے وہ. ٹھیک ہے. قالت الثالثة زوجی العشنق ان انطق اطلق. زوجی العشنق ان انطق اطلق وان اسکت اعلق. تیسری بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو وہ ایک دم لمبا آدمی ہے. العشنق کہتے ہیں ایک دم لمبا، دبلا ٹیڑھا دیں گا ایک دم لمبا جو ہو جائے، میرا شوہر تو ایک دم لمبا ہے. ان انطق اطلق، اگر اس کے بارے میں بالکل کراک مزاج کا ہے، اگر کیا کہتے ہیں، اگر میں اس کے بارے میں کچھ بولوں گی تو سیدھا سیدھا میرے کو طلاق پڑ جائیں گی، اور اگر میں اس کے بارے میں نہیں بولوں گی تو ویسے بھی میری لائف تو لٹکی ہوئی ہے اس کے ساتھ. جی وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، اگر میں خاموش بیٹھوں گی تو میں ایسی لٹکی ہوئی رہوں گی اس کے ساتھ. چوتھی نے کہا زوجی کلیل تہامہ. چوتھی عورت نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح ہے. تہامہ کون سا مقام ہے؟ مکہ مکرمہ جو سٹی ہے نا، سٹی آف مکہ، سٹی آف مکہ میں کے اطراف کا جو جنگل اور اطراف کے جو علاقے ہیں، گاؤں وغیرہ جو آتے ہیں، یعنی مدینہ نہیں آئے گا اس کے اندر، مدینہ شریف اور طائف وغیرہ نہیں آئے گا، مکہ اور اس کے اطراف کے جو جنگلات ہوتے ہیں وہ علاقے کو تہامہ کہتے ہیں. حجاز اسٹیٹ ہے، حجاز کے اندر بھی ایک علاقہ ہے اس کو تہامہ کہتے ہیں. تو میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح ہے. لا حر ولا قر، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا. تہامہ کی راتیں جو ہے زیادہ تکلیف دہ راتیں نہیں ہوتی، مکہ کی راتیں زیادہ تکلیف دہ نہیں کہتے، نہ بہت زیادہ گرمی نہ بہت زیادہ سردی. ولا مخافت ولا سآمہ، اور اس سے کسی بات کا بہت زیادہ ڈر بھی نہیں ہے اور نا امیدی بھی نہیں ہے. میں اپنے شوہر سے یعنی امید رکھتی ہوں، نہ وہ مجھے ڈراتا ہے اور میں اس سے امید رکھتی ہوں، اور وہ تکلیف دینے والا نہیں ہے، یعنی میرا شوہر اچھا آدمی ہے. ٹھیک ہے. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عاهدا. یہ جو الفاظ آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے شعر بول رہے ہیں، ایسا جما رہے ہیں. یہ عرب جو ہے جب بات کرتے تھے یہ ان کا ٹون یہ بنتا جاتا تھا، اور یہ تکلف سے جما کے نہیں بولتے تھے، ریگولر گفتگو میں اس طرح سے کہتے چلے جاتے تھے. تو پانچویں عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر جب گھر آتا ہے تو چیتے کی طرح ہو جاتا ہے. لیپرڈ کہتے ہیں نا چیتا. وہ چیتا کیا ہوتا ہے، چیتے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اب چیتے کا نام لیتے ہی، لیپرڈ کا نام، فہد کا نام لیتے خیال آتا ہے کہ کتنا تیز ہوتا ہے، اچھلتا ہے، چڑھتا ہے. یہاں وہ نہیں ہے. یہاں پر فہد کی چیتے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ 18 سے 20 گھنٹے سوتا ہو. چیتا جو ہوتا ہے نا لیپرڈ، وہ جب بھاگتا ہے ہرن کو پکڑنے یا کسی چیز کو پکڑنے تو سب سے تیز جانور وہی ہے. چیتے سے تیز جانور کوئی نہیں. وہ ٹائیگر سے، لائن سے سب سے تیز دوڑتا ہے. وہ اس کا مقابلہ اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو ہرن سے ہو سکتا ہے. وہ دونوں میں بڑی خطرناک رفتار رہتی. ٹھیک ہے. تو چیتا جو ہے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، شکار کرتا ہے. یہ ٹوٹل 4 گھنٹے کا کام ہے اس کا. باقی 18 سے 20 گھنٹے 18 to 20 آورز جو ہے وہ چیتا سوتا ہے. بس سوتے ہی رہتا ہے. وہ درخت پہ سوتے رہتا ہے، نیچے سوتے رہتا ہے، بس سوتا ہی رہتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو زوجی ان دخل فہدا، میرا شوہر ایسا ہے کہ جب گھر کو آتا تو بس سوتے ہی رہتا ہے. یہ بولنا چاہ رہے ہیں چیتے جیسا چلتا ہے، مطلب سوتے ہی رہتا ہے. وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، اور اگر وہ باہر نکلتا ہے تو پھر لائن بن جاتا ہے.
टाइगर बन जाता है, शेर बन जाता है, वो जी शेर बब्बर बन जाता है, यानी बड़ी आवाज में बात करता है, फैसला कुन बात करता है, अच्छे किरदार का है। शेर अच्छी तारीफ वाला जुमला है, लोगों के ऊपर रौब रहता है और बात साफ करता है। वला यसअलु, यानी बाहर वो शेर की तरह रहता है और घर के अंदर सोते रहता है। वला यसअलु अम्मा अहिदा, और जो घर का साज सामान पकवान पैसा वगैरह जो कुछ बीवी को दिया था उसके बारे में ज्यादा हिसाब किताब लेता नहीं, कोई पूछता नहीं करता नहीं। ठीक है भाई, आप अपनी मर्जी से खा लो, पका लो, रख लो, दे लो, खर्च कर लो, वो जो दिया था उसके बारे में फिर क्या करे उसका ये सवाल नहीं करता था। ये अच्छी सिफत है, ये अपनी बीवी पर एतमाद करना ये अच्छी सिफत है। قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث। हाँ, छठवीं औरत ने कहा कि मेरा शौहर ऐसा है जब वो खाता है तो हर डिश में से खाता है, यानी जम के खाने वाला है, फूडी मिजाज का आदमी है। मेरा शौहर ऐसा है कि खाता है तो बस ये एक चीज खा लिया नहीं, ये भी खाता, वो भी खाता, वो भी खाता, वो भी खाता, खूब जम के खाता है। वह इंशरब इश्तफ़ा, और जब वो पीता है तो वो जितना बर्तन रखे हैं वो पूरा खाली कर देता। दूध हो, शरबत हो, पानी हो, जो ग्लास रखे हैं, जग रखे हैं, बोतल रखे हैं, जितना है पूरा करके बर्तन को साफ कर देता है। वह इल्तजा इल्तफ़ा, और जब सोने का टाइम आता है तो कहीं पर भी सो जाता है, और सोता है तो मुझे पीट करके सो जाता है, बस खत्म। वो सोता बस जहां चाहे वो सोता है और पीट करके सो जाता, खत्म। वला युलिजुल कफ्फा लियअलमल बस्सा, और मुझ पर अपना हाथ नहीं रखता ताकि मेरे गम को समझ सके, मेरी तकलीफ क्या है कुछ पूछना, खैरियत पूछना, मेरे दिन भर से कैसा गुजरा मेरे ऊपर, मेरा हाल चाल पूछना, कुछ करता नहीं, मेरे ऊपर हाथ नहीं रखता, कुछ नहीं करता, खाता पीता और सो जाता, खलास। सातवीं औरत ने कहा है, ये आप कहेंगे मतलब ये शमाइल मुहम्मदिया में ये क्या चल रहा है, ये जो आखिरी औरत आएगी ना उम्मे ज़रा, उससे मुताल्लिक जो गुफ्तगू है, फिर वो ये रात की कहानियां हैं, ये रात में जो है उम्मुल मोमिनीन सुना रहे हैं। और आखिरी जो उम्मे ज़रा जो अल्फाज कहेंगी आखिरी जो आएंगे वो थोड़ा सा सरकार से थोड़ा सा मुताल्लिक होंगे, वो सरकार उनको उसको इस्तेमाल किए इस तरह से, ठीक है। तो सातवीं औरत ने कहा, क़ालत अस्साबिआ, तो सातवीं औरत ने कहा, ज़ौजी अया, जी मेरा शौहर जो है वो नाअहल है, वो शौहर बनने का नाअहल है। औ गया या, और वो ऐसा है कि वो बाहर कारोबार करने गया, बिजनेस करने, जॉब करने गया तो कभी मुनाफा नहीं मतलब सही काम करता ही नहीं, वो कमाता ही नहीं, हमेशा जाके गलत करता है। घर में शौहर बनने के लायक नहीं है और बाहर अगर जाए तो तिजारत और जॉब करने के लायक नहीं है। तबाका, बेवकूफ है, बेवकूफ है। कुल्लु दाइन लहू दा, जमाने में जितनी बीमारियां हैं वो पूरी बीमारियां उसके अंदर है, हर किस्म की बीमारी उसके अंदर मौजूद है, बीमारियों का पुट्ठा बना हुआ है। शज्जकी औ फल्लकी औ जमा कुल्लम लकी, मतलब और मार पीट भी करता है, कभी मार के सर से खून निकाल देता, मेरे जख्मी कर देता, कभी मार के मेरे हाथ पैर की हड्डियों को हिला देता या तोड़ देता है जी, कभी सर फोड़ देता है, कभी हाथ पैर तोड़ देता है, या कभी सर और हाथ पैर पूरे तोड़ देता है एक साथ। बहुत मारने पीटने वाला है। बाहर गया तो नाकाम है और घर में आता है तो मारता पीटता बहुत ज्यादा। क़ालत अस-सामिना, तो आठवीं औरत कहती है, ज़ौजी अलमस्सु, अलमस्सु मस्सु अर्नबिन, मेरा शौहर टच करने वाला है, छूने वाला है, और उसका छूना बिल्कुल खरगोश की तरह है। खरगोश बहुत नरम होता है, खरगोश एकदम नरम होता है, यानी बहुत ख्याल करने वाला शौहर है। जब वो छूता है, यानी अब ऊपर वाली सातवीं औरत जो ना मारता है, तोड़ता है, पीटता है इस तरह से, तो अभी आठवीं कह रही कि नहीं मेरा शौहर ऐसा नहीं, मेरा शौहर ऐसा है कि वो मुझे बहुत नरमी के साथ छूता है। वरीहु रीहु ज़रनदिन, और उस क्या कहते हैं उसकी बो ऐसी आती है, उसके पास से वो ऐसी आती है जैसे जरनब की वो। जरनब एक खुशबू है, एक ऐतर का नाम है। बाज ने कहा कि नहीं ये दरख्त के पत्तों की एक किस्म है जिसमें से खुशबू आती है, फूल की या पत्तों की एक किस्म है, यानी पौधा है वो खुशबूदार पौधा होता है, उसकी तरह खुशबू आती है। इसका उलमा तफसीर करें, इसका माना यह है कि बहुत अच्छे अखलाक का है, ये मेरे साथ मामला बहुत नरम करता है, मेरा शौहर बहुत अच्छे अखलाक का आदमी है। क़ालत अत्तासिअतु ज़ौजी रफ़ीउल इमाद, नौवीं औरत ने कहा कि मेरा शौहर तो रफ़ीउल इमाद है। इसका बाज़ मतलब ये है कि ऊंचे घर वाला है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, ज्यादातर जो सही तर्जुमा इसका मालूम होता है कि वो ऊंचे खानदान का है। मेरा शौहर जो है अच्छे बड़े खानदान का, बड़े अच्छे नस्ल वाला, बहुत अच्छे खानदान का है। अज़ीमुर रमादी, बहुत ज्यादा राख होती है उसके पास। राख मालूम है, लकड़ी जलाने के बाद जो ग्रे कलर का पाउडर जो बच जाता है, राख को क्या बोलते हैं? और ऐश कहते हैं, ऐश बता रहे हैं, तो ऐश कहते हैं या राख कहते हैं। तो मेरे शौहर जो है अच्छे खानदान का है, बहुत ज्यादा राख वाला है। बहुत ज्यादा राख वाला मतलब क्या, किसको कहते हैं? यानी कदीम जमाने में पकवान जो है लकड़ी के चूल्हे पर होते थे, और जब खाना पकाया जाता तो वो लकड़ी जलने के बाद वो ऐश और वो राख जो है वो बच जाती। बहुत राख वाला है, यानी उसका चूल्हा हमेशा चालू रहता है, वो पकाते रहता है, खिलाते रहता है, लोगों को खिलाने का उसको शौक। ऊंचे खानदान का है, लोगों को खिलाने वाला है। तवीलुन नजादी, ऊंचे कद का है,
यानी हैंडसम है, ऊंचा पूरा है, यानी फिजिकली भी बहुत ऊंचा है, खानदान का भी ऊंचा है, लोगों को खिलाता पिलाता भी है। करीबुल बैत मिनन नाद, और लोग अगर आवाज दें, कोई मिलना चाहे करे तो मिलनसार है, इमीडिएट आवाज का जवाब देता है और लोग से मिलता है। टूटापन मिजाज में, रुखापन नहीं है, मैं किसी से मिलता नहीं, जाता नहीं, किसी काम नहीं आता, नहीं, मिलनसार है, लोग से मिलता है, कोई बुलाए तो फौरन जाता है, लोग को अपने यहाँ बुलाता है, खिलाता पिलाता है, ऊंचे खानदान। मेरा शौहर बड़ा अच्छा आदमी है। क़ालतिल आशिरा, 11 औरतों में से 10वीं ने कहा, ज़ौजी मालिकुन वमा मालिकुन, मालिकुन खैरुम, ज़ौजी मालिक वमा मालिक, मालिक खैरुम मिन ज़ालिक, जी, लहू इबिलुन कसीरातुल मबारिक, कलीलातुल मसारिह, इज़ा समिअना सौतल मिज़हरी अयक़न्न अन्नहुन्न हवालिक। तो 10वीं औरत कहती है कि मेरा शौहर मालिक है, मालिक मतलब नाम मालिक है उसका, मेरे शौहर का नाम मालिक है। और आप लोग क्या जानते हैं क्या मालिक, मालिक कैसा आदमी, जबरदस्त आदमी, आप लोग क्या जानते हैं? मालिक, मालिकुन खैरुम मिन ज़ालिक, वो जो अभी बोले ना बड़े ऊंचे खानदान का है, बड़ा अच्छा पकाता है, बड़े ऊंचे कद का है, लोग की मदद करता है, मिलता जुलता है, उससे भी अच्छा है जी। खैरुम मिन ज़ालिक, मालिक उससे भी अच्छा है, जो अभी जिसका नाम लिया उससे भी अच्छा है। लहू इबिलुन कसीरातुल मबारिक, और उसके पास ऊंट, बहुत सारे ऊंट है उसके पास, और वो बहुत ज्यादा ऊंट जो है मबरक में ठहरे हुए। मबरिक और मबारिक कहते हैं, जैसा घोड़े का इस्तबल होता है, घोड़े को जहां पर खड़ा करते हैं ना उसको इस्तबल कहते हैं अरबी में, उर्दू में अस्तबल, अस्तबल कहते हैं, घोड़ों का अस्तबल कहते हैं, तो इस्तबल है अरबी में, घोड़ों का इस्तबल होता है। उस तरह से ऊंट का, अच्छा, हाथी का फील खाना कहते हैं उर्दू में, हाथी का फील खाना, तो हाथियों को ठहराने की जगह, घोड़ों को ठहराने की जगह, उस तरह से ऊंट जहां पर खड़ा किए जाते हैं उसको मबरक कहते हैं, मबारिक कहते हैं। बारका यबरू को ऊंट के बैठने के अंदाज को, बैठने को बोलते हैं, ऊंट का बैठना बारका, तो मबरक जहां पर ऊंटों को बिठाया जाता है जी, उनको पार्क किया जाता है। तो कहते हैं लहू इबिलुन कसीरातुल मबारिक, और उनके पास जो है बहुत सारे ऊंट है जो मबारिक में जो है खड़े रहते हैं। कलीलातुल मसारिह, उनको खिलाने पिलाने सैर कराने के लिए कम ले जाया जाता है, ठहराया जाता वहां पर। क्यों ठहराया जाता, क्यों खड़ा किया जाता उनको? इज़ा समिअना सौतल मिज़हरी अयक़न्न अन्नहुन्न हवालिक, इसलिए क्योंकि जब वो गिटार का आवाज सुनते हैं, मिज़हर कहते हैं वो, जैसे जिस तरह का गिटार होता है ना, एक तार का भी होता है, देखिए कदीम जमाने में, आज भी होता होगा, एक तार का होता है, उसके ऊपर इस तरह से बजाते हैं जी। वायलिन जिस तरह से होता है ना, वायलिन जिस तरह से वायलिन होता है उस तरह का होता है, लेकिन वायलिन में 3-4 तार होते हैं, मिज़हर में कदीम जो होता था एक तार होता था। और जहां तक मेरे को ख्याल है, ये हमारे बचपन तक भी जो है ये ट्रेनों में लोग आकर बेचते थे, देखिए वो मोम लगाकर, घरों पर भी लाकर, लकड़ी का होता एक तार, और उसको बजाने का, वो इतना अच्छा बजाता था कि हम खरीद लेते थे उसको। हम, मेरे साथ भी हुआ था ये बचपन में, अरे क्या अच्छा बजाने का, चलो अपन भी बजाएंगे, खरीद लेते, उसके बाद हमको बजाना आता जाता नहीं, वैसे ही रखे रखे सारा फिर खराब हो जाता। तो वो जो बजाने का जो आला होता है उसका मिज़हर, ऑलमोस्ट वायलिन जैसा मिज़हर होता। जब उनको मिज़हर का आवाज आता है, वायलिन का आवाज आता है, ऊँटनियों, वो ऊँटों को जो ठहरे हुए हैं, जब उनको मिज़हर का आवाज आता है तो उनको ये यकीन हो जाता है कि अब हमारा ज़िबा होने का टाइम आ गया है। वो कब बजाया जाता है? जब मेहमानों को जमा किया जाता, सारे मेहमान जमाते, गपशप होते, शेर शायरी होती, जब म्यूजिक बजती, उसके बाद उनको काटा जाता, पकाया जाता, फिर खाया जाता। यानी इतने सारे ऊंट खड़े रखता है, वो खड़ा करके रखता है ताकि मेहमानों को खिलाता जाए। ठीक है। क़ालतिल हादियतु अशर, अल हादियत अशर, 11वीं औरत ने कहा, 11वीं औरत कौन है? ये उम्मे ज़रा है, जिसके नाम से ये रिवायत को नाम, ये कहानी को नाम दिया गया है, ये पूरी रिवायत को दिया गया है उम्मे ज़रा। ठीक है। और इसको हदीस भी कहते हैं क्योंकि इसमें आखिर में एक लाइन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ रही है, इसलिए इसको हदीस भी कहते हैं। क़ालतिल हादियत अशर ज़ौजी अबू ज़रा वमा अबू ज़रा, जी, मेरा शौहर का नाम है अबू ज़रा। उन्होंने अपने शौहर का नाम बताया ना, तो अभी भी अपने शौहर का नाम बता रहा है, मेरा शौहर अबू ज़रा है। वमा अबू ज़रा, और आपको क्या मालूम, आप लोग को क्या मालूम क्या है अबू ज़रा? अनासा मिन हुलिय्यि उज़ुनय्या, अनासा मिन हुलिय्यिन उज़ुनय्या, जी, व मलअ मिन शहमिन आदुदय्या। अल्लाह अकबर। तो वो कहती है खातून, क्या जानते हो आप लोग अबू ज़रा क्या है? मेरे कानों को क्या कहते हैं, जेवरात से और बालियों से और फूलों से उससे लटका दिया है, वजन कर दिया है, मेरे कानों को वजन, यानी मुझे बहुत ज्यादा जेवरात दिलाता है, खरीद कर दिलाता है। व मलअ मिन शहमिन आदुदय्या, और मेरे दोनों बाजुओं को चर्बी और गोश्त से भर दिया है, चर्बी से मेरे बाजुओं को भर दिया, यानी मुझे बहुत जेवर भी दिलाता है, मुझे बहुत खिलाता पिलाता। वबज्जहनी फबजिहत इलैया नफ्सी, और मुझे खुश किया तो मैं अपने आप से बहुत खुश हूं इस वक्त, ये बहुत खुश, मैं बहुत खुश हो गई, अपने आप से बहुत खुश हो गई, इतना खुश किया, मैं हमेशा तारीफ करता, हमेशा मेरे को खुश करते रहता है। वजदनी फी अहली गुनैमतिन बिशक्किन, वो मुझे पहाड़ की एक वादी में एक बकरियों वाली फैमिली में पाया। मैं एक बकरी चलाने वाली खानदान में, बकरियों वाली खानदान में, मैं एक पहाड़ में रहा करती थी, पहाड़ के कोने में।
تو وہاں پر مجھے پایا فجعلنی فی اہل صہیل و عطیط و دائس و منقن، تو مجھے لا کر اس نے گھوڑوں اور اونٹوں والے فیملی میں رکھا. دیکھو بکریاں والے جو ہوتے ہیں نا وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر غریب لوگ ہوتے ہیں، اور گھوڑے اور اونٹ جن کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں نا وہ بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے بکریوں والے گھر سے نکال کر گھوڑوں اور اونٹوں کے گھر میں رکھ دیا. اب یہاں پر گھوڑے اور اونٹ کا لفظ نہیں ہے، صہیل ہے. فجعلنی فی اہل صہیل، صہیل کہتے ہیں گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز، گھوڑے کا جو آواز ہوتا ہے نا اس کو صہیل کہتے ہیں. اسی طرح سے عطیط، اس کے بعد کا جو لفظ آ رہا عطیط، اونٹ کے آواز کو عطیط کہتے ہیں، اونٹ کا عطیط اور گھوڑے کا صہیل. تو ہنہنانے اور اونٹ کی آواز ان کے گھر میں رکھا، یعنی اونٹوں اور گھوڑے والے گھر میں لا کر رکھا. ودائس و منقن، اور ایسے گھر میں لا کے رکھا جہاں پر کھدلنے والا بھی ہوتا ہے. کیا کھدلنے والا مطلب؟ گائے بیل بھینس، یہ جانوروں کو دائس کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ گھاس کو جو بھی ڈالے وہ کھدل کے خراب کر دیتے ہیں نا، اسے بچا بچا کے رکھنا پڑتا ہے. تو گائے بیل وغیرہ بھی بہت زیادہ ہے. وہ منقن، اور ایسے کھیتا ہیں، بہت سارے کھیت ہیں اس کے کہ وہ کھیت سے جو ہے وہ دھان اور سارے چیزیں کاٹے جاتے ہیں اور بیجوں کو اور چاول کو اور گیہوں کو جو ہے صاف کیا جاتا ہے ایک ایسے گھر میں. یعنی بڑا زمیندار ہے، آپ یہ سمجھیں بڑا زمیندار ہے، کھلاتا پلاتا زیورات دلاتا وغیرہ وغیرہ. فعنده اقول فلا اقبح، اس کے پاس میرا معاملہ یہ ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ جب میں کوئی بات بولتی ہوں تو پھر میرے کو کوئی رد نہیں کرتا، میری بات کو کوئی ریفیوز نہیں کرتا. میں بولتے ہوں تو سب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. وہ ارقد فاتصبح، اور میں سوتی ہوں تو پھر صبح تک سو جاتی ہوں. وہ زمانہ ایسا تھا کہ عام طور پر خواتین فجر سے تھوڑا پہلے سے اٹھ کر وہ پکوان کرنا، وہ پانی سیننا اور وہ سب ترتیب دینے کا، خواتین کو جلدی اٹھنا پڑتا تھا. وہ قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، خواتین کو پہلے اٹھنا پڑتا ہے. لیکن میرا معاملہ یہ تھا وارقد فاتصبح، تو میں صبح تک سو جاتی، میرے کوئی پوچھنے والا نہیں، بہت نوکر چاکر ہے، سارا کام کر لیتے، جتنا چاہے سو جاؤ. واشرب فاتقمح، اور پینے کے لیے شربت پانی کیا کہتے ہیں دودھ اتنا ملتا ہے کہ پی پی کے بچا کے میں اپنے ہی پاس رکھ لیتی ہوں اس کو. جی ام ابی زرع، یہ تو رہا ابو زرع میں، یہ میرے شوہر کی بات ہے. ام ابی زرع، ابو زرع کے ماں کا حال، میری ساس، کیا ساس تھی میری ساس. جی میرے شوہر تو اتنے زبردست، اور میرے جو ہے میری ساس. فما ام ابی زرع، کتنی اچھی میری جو ہے شوہر کی ماں تھی. عقومها رداح، عقومها رداح، اس کے پاس بڑے بڑے برتن تھے، اس کے جو برتن ہوتے تھے بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، یعنی کھلانے پلانے والی جو ہے بڑے بڑے مشاب، بڑے بڑے تھالے وغیرہ. جی کھلانے پلانے والی عورت جو ہے، کھلے ہاتھ والی عورت. وبیتها فصاح، اور وہ میری ساس کا گھر بھی کافی کشادہ بڑا گھر ہے. ابن ابی زرع، جی پورا خاندان کا تعارف دے رہے ہیں. ابن ابی زرع، ابو زرع کا بیٹا. فما ابن ابی زرع، کیا بیٹا تھا ابو زرع کا، میرے شوہر کا بیٹا، یعنی میرا بیٹا نہیں، اس کی دوسری بیوی سے، جو پہلی بیوی سے اس کا جو بیٹا ہے، جی وہ اس کا کیا مسئلہ ہے. دیکھو فما ابن ابی زرع، کیسا تھا اس کا بیٹا. مضجعه كمثل شطبة، سوتا تھا تو بہت کم جگہ میں سو جاتا تھا، جیسا ایک کھجور کا ایک ڈالا رکھ دیا سمجھو، اتنے کم جگہ، دبلا پتلا بچہ تھا. وتشبعه ذراع الجفرة، اور ایک کیا کہتے ہیں بکری کا ایک ہاتھ اگر اس کو کھلا دو تو اس میں اس کو پیٹ بھر جاتا ہے. یعنی یہ پکاؤ وہ پکاؤ کہ کرکری بھی نہیں رہتی تھی، اور کم سے کم جگہ میں سو جاتا تھا، بالکل باہر نہیں تھا گھر کے اوپر، ایسا بیٹا تھا. بنت ابی زرع، ابو زرع کی بیٹی. فما بنت ابی زرع، جی کیسی تھی سمجھ رہے ہیں ابو زرع کی بیٹی. طوع ابیہا و طوع امیہا، ماں باپ کی فرما بردار، ماں کی فرما بردار. ملء کسائہا وغیظ جارتہا، اونچی پوری کپڑے جو چادر اوڑھتی ہے تو بھر کے آتی تھی، ایسی اونچی پوری خوبصورت ایسی بچی جو ہے. وغیظ جارتہا، اور اپنی سوتن اس کی سوتن اس سے جلتے ہی رہنا ایسی تھی، جو بھی اس کی سوتن تھی وہ سوتن جو ہے اس کو دیکھ کے جلتے ہی رہنا، ایسی بیٹی تھی ابو زرع کی. جاریت ابی زرع، ابو زرع کی نوکرانی کیسی تھی سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ نوکرانی وہ گھر کی کیسی تھی. وہ فما جاریت ابی زرع، ابو زرع کی جو ہے نوکرانی کیسی زبردست تھی. لا تبث حدیثنا تبثیثا، ادھر کی بات ادھر کرتی نہیں تھی، گھر کی بات باہر جانی نہیں دیتی. کام والیاں جو ہوتے ان کے سامنے ہر بات نہیں کرنا، یہ جو ہے دوسرے گھروں میں خبریں ادھر ادھر کرتے رہتے. تو لا تبث حدیثنا تبثیثا، ابو زرع کی جو نوکرانی تھی ہمارے گھر کی بات باہر جانے دیتی نہیں تھی. ولا تنقص میرتنا تنقیثا، اور ہمارا جو مال ہوتا وہ مال چراتی بھی نہیں تھی، ادھر ادھر بھی نہیں کرتی تھی. گھر کا برتن ہے، کھانا پینا پھل میوہ وغیرہ اتنا بہت گھر میں ہے، لیکن کوئی چیز کبھی غائب ہوئی، کوئی چیز کبھی نہیں ادھر ادھر نہیں کرتی تھی. ولا تملأ بیتنا تعشیشا، اور ہمارے گھر کو کبھی گندا ہونے نہیں دیتی تھی، صاف ستھرا رکھتی تھی، اتنی اچھی نوکرانی. پھر اس کے بعد کہتی ہے ام زرع، قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض، ابو زرع ایک مرتبہ نکلے اپنے گھر سے. وہ ایسا موسم تھا کہ بالکل بہار، سپرنگ کہتے ہیں نا، بہار کا موسم تھا، شاندار موسم تھا، خوب گائے وغیرہ خوب دودھ دے رہے تھے، اور جو ہے پاٹس جو ہے دودھ سے بھرے ہوئے تھے. جی فلقی امرأة معها ولدان لها كالفهدين، اس کو جو ہے جب باہر نکلا وہ تو اس کو ایک عورت مل گئی، اور وہ عورت جو ہے اس عورت کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بالکل چیتوں کی طرح، چیتے کے بچے جیسا کھیلتے ہیں نا، لیپرڈ کے بچے جس طرح سے کھیلتے رہتے، وہ دو بچے تھے اس کے پاس خوبصورت ایک دم. یلعبان من تحت خصرها برمانتين، وہ
کیا کہتے ہیں اس کے نیچے سے بیٹھ کر وہ کھیل رہے تھے. وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس جو ہے دونوں بچے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے گود کے پاس اور اس کے نیچے بیٹھے کھیل رہے تھے. فطلقنی ونکحها، اس کو وہ عورت پسند آ گئی، اس نے کیا کیا مجھے طلاق دے دیا. ام زرع کو طلاق دے دیا. اتنا اچھا آدمی تھا، اتنا اچھا گھر تھا، لیکن اس نے مجھے طلاق دے دیا اور وہ 2 بچے والی عورت سے اس کو پسند آ گئی، اس سے شادی کر لیا. فنکحت بعده رجلا سریا رکب شریا واخذ خطیا. جی پھر اس کے بعد میری شادی دوسرے آدمی سے ہوئی. وہ آدمی بھی شریف تھا، ایک شریف آدمی سے شادی ہوئی جو گھوڑ سواری کرتا تھا، اچھا گھوڑا اچھا چلانا جانتا تھا، بھالا اور تیر اچھی طرح سے چلانا جانتا تھا. وہ اراح علی نعما ثریا، اس نے بھی مجھ کو کافی نعمتیں عطا کی، بہت کچھ دیا اس نے. وہ اعطانی من کل رائحۃ زوجا، جو الگ الگ جانوروں میں یعنی 2 گھوڑے 2 گائے 2 اونٹ ہر 2 بکریاں، ہر جانور میں سے جو ہے ایک ایک جوڑا اس نے مجھے 2 کا جو ہے جوڑیاں مجھے دیا. اور کہا کلی ام زرع و میری اہل کی، ام زرع ایک کام کرو، وہ شوہر بھی جو ہے مجھے دیا اور کہا کہ تم بھی کھاؤ پیو اور اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کو اور فیملی کو بھی تم کھلاؤ پلاؤ. کہتی ہیں فلو جمعت کل شیء اعطانیہ ما بلغ اصغر آنیۃ ابی زرع. جی اگر جو کچھ یہ جو دوسرا آدمی تھا نا، دوسرا آدمی جو کچھ اس نے دیا ہے وہ پورا بھی جمع کر لیے تو ابو زرع جو تھا نہیں اس کے ایک برتن جتنا ان دیتا تھا اس کے برابر بھی نہیں ہوتا پورا ملا کے. ابو زرع تو ابو زرع تھا، اس کے ایسی بات کسی کے اندر نہیں. اب یہ کیا ہے، یہ ایک کہانیاں آئی ہے، یہ عورت نے یہ کہا، یہ عورت نے یہ کہا. قالت عائشہ، جب میں یہ سنائی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کنت لک کابی زرع لام زرع، اے عائشہ میں آپ کے لیے ایسا ہی ہوں جیسا ام زرع کے لیے ابو زرع تھا. ام زرع کے لیے جیسا ابو زرع تھا نا، کھلاتا پلاتا دیتا، سختی نہیں کرتا، سکون دیتا. یہ جس طرح سے ابو زرع کا رویہ آپ کے ساتھ ام زرع کے ساتھ تھا، میرا رویہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہے، یعنی محبت میں، عطاء میں، اس میں. یہ الگ بات ہے کہ شراح نے لکھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ابو زرع نے بعد میں ام زرع کو طلاق دے دیا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، صرف محبت بانٹے. تو اب یہ پوری روایت طویل روایت ہے، آپ حضرات کو یعنی ہمارا جو مزاج جو چل رہا تھا روایت حدیث شریف میں اس سے تھوڑا ہم ہٹ گئے، لیکن یہ پوری کہانی آئی کیونکہ کتاب کا حصہ ہے اس لیے بیان کرنا ضروری تھا. اور اس میں بات یہ ہے کہ قصے کہانی، اب دیکھیے یہ کہانی ہے، یہ ایک قصہ ہے، پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتے. تو اس طرح سے قصے کہانیاں اسٹوریز اگر راتوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سناتے ہیں کرتے ہیں تو یہ منع عمل نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی اس طرح سے ہوتا تھا. سب سے بڑی حدیث ہم اس کتاب کی پڑھ چکے ہیں. چیپٹر 39 39واں باب ما جاء فی صفت نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے طریقہ کار کا بیان، کیسا سوتے تھے. حدیث نمبر 254 254 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لیٹ جاتے آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے جب لیٹ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھتے تھے. اس طرح سے یہ گال ہوتا نا، کلا ہمارے یہاں دکن میں اس کو کلا کہتے ہیں، باقی سارے انڈیا اور پاکستان میں اس کو گال کہتے ہیں. تو اپنے گال کے نیچے دائیں ہاتھ، سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے کلے دائیں کلے کے نیچے رکھتے تھے اس طرح سے اور رکھ کر لیٹتے تھے. وقال، لیٹ کر کہتے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے عباد کو مبعوث فرمائے گا، یعنی جب دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، سب کو سب میدان محشر میں مبعوث ہوں گے، اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچانا. تو یہ ایک دعا ہے، اگر یاد کر سکتا تو کر لیجئے. رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، بہت چھوٹی دعا ہے، سوتے وقت پڑھنے کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے بارے میں سائنسداں وغیرہ بتائے ہیں، یعنی بہت اس کے بڑے فوائد بتائے ہیں سائنسداں، بعد والے بھی بتائے ہیں، پہلے والے بھی علماء اور حکماء بھی یہ بات بتائے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ سونا، جو حضور سرکار کی سنت تھی. سونے کے بعد آدمی پھر پلٹ جاتا ہے، چتا ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ مڑ جاتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی رائٹ سائڈ پر سوئے. اس کی وجہ یہ بتاتے کہ جو ہارٹ ہوتا ہے انسان کا، دل تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کی طرف مائل ہے بیسیکلی. اگر لیفٹ طرف آدمی سوتا ہے تو وہ دل اور طریقے سے اور مضبوطی سے وہ بیٹھ جاتا ہے. جب وہ مضبوطی سے بیٹھ جاتا ہے تو نیند گہری لگتی ہے آدمی کو. نیند زیادہ گہری نیند لگنا یہ زیادہ اچھی علامت نہیں ہوتی، آدمی اپنے کام سے غافل ہو جاتا ہے. رائٹ سائڈ سونے میں کیا ہے، دل سینٹر کی طرف آ جاتا ہے، جو لیفٹ طرف ہے نا تو وہ لٹک کے تھوڑا سا سینٹر کی طرف آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا ادھر رہتا ہے. اور یہ ادھر رہنے کی وجہ سے آدمی کی نیند چوکنا رہتی ہے، یعنی کوئی حرکت ہو، کوئی اٹھائے جگائے، کوئی آواز دے یا ٹائم ہو جائے تو آدمی نیند میں سے آسانی سے جاگتا ہے. لیفٹ سونے پر کیا کہتے ہیں، نیند گہری لگتی ہے.
राइट साइड पे सोना ज्यादा पसंदीदा है। और ये सारे जो फिजिकल जो चीजें मैं बताया ये हमारे लिए ही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट साइड पर सोते थे सिर्फ हमको तालीम देने के लिए, वरना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट पर सोएं या लेफ्ट पर सोएं उनका दिल तो जागता ही रहता था, सरकार का दिल सोता नहीं। मेरे आंखें, सरकार फरमाए, मेरे आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल जागता रहता है। तो सरकार ने यह अमल क्यों किया? ताकि हमको सीख मिले, हमको तालीम मिले, हमारी तरबियत हो। हदीस नंबर 255 255 हदथना मुहम्मद इब्न अल-मुसन्ना قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود مثله وقال يوم تجمع عبادك. یہ حدیث میں جو راوی ہے عبداللہ ابن مسعود، ان کے بارے میں لکھ لیجئے، عبداللہ بن مسعود، بہت مشہور صحابی، عبداللہ بن مسعود الہذلی، یہ قدیم اسلام قبول کرنے والوں میں سے سابقین میں سے ہے یہ، اور قرآن کریم مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے آدمی تھے جو بلند آواز میں قرآن کریم پڑھے۔ صحابہ کرام میں سے آپ پہلے آدمی ہیں جو بلند آواز میں قرآن پڑھے۔ وہ لوگ پابندیاں لگاتے تھے نا قریش کفار، تو آپ نے ہمت کر کے میں آواز سے پڑھوں گا قرآن یہ کہہ کر قرآن کریم پڑھے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنا ساتھ رہتے تھے یہ، اور سرکار کی اتنا خدمت کرتے تھے کہ لوگ ان کو، کئی لوگ یہ اہل بیت میں سے سمجھ لیتے تھے، یعنی گھر کے آدمی ہے، بھائی گھر کا ہی بچہ ہے، گھر کا ہی آدمی ہے، اس طرح سے سمجھتے تھے۔ اتنا سرکار کے ساتھ لگے رہتے تھے اور سرکار کی خدمت کرتے تھے، اور بڑے یعنی فقیہ مانے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چپل مبارک اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے تھے، جو روایت ہے وہ آپ ہی کے بارے میں ہے۔ سرکار کہیں مسجد کے اندر گئے، کچھ کام سے گئے، چپل اتارے تو چپل ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے نالین پاک کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں اس طرح سے پہن لیتے تھے، اور پہن لے کے سینے سے لگا لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الصحابہ، سب سے زیادہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم شریعت جاننے والے افراد میں سے ایک تھے۔ 32 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، 32 سن 32 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے بالکل اسی طرح سے روایت کی کہ سرکار رائٹ سائڈ پر سوتے تھے اور اس طرح سے دعا پڑھتے تھے، کرتے تھے، لیکن آخر میں ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک کی بجائے یوم تجمع عبادک، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا، یہ لفظ ہے اس میں۔ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا کا لفظ نہیں ہے، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا، اور دونوں روایتیں ہو سکتے ہیں، دونوں طرح سے سرکار پڑھے ہو سکتا ہے۔ حديث نمبر 256 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا آوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے ہیں، یعنی سونے کا ارادہ کرتے اور اپنے بستر پر پہنچ جاتے، تو یہ دعا کہتے، یہ الفاظ کہتے، کیا کہتے؟ اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں۔ یہاں پر لفظ کیا ہے؟ میں مرتا بھی ہوں اور میں زندہ بھی ہوتا ہوں، یعنی میں مروں گا بھی تیرے ہی نام سے اور میں جیوں گا بھی تیرے نام سے، مجھے موت بھی تیرے نام سے آئے گی اور مجھے زندگی بھی تیرے نام سے ملے گی۔ مراد یہاں پر سونا اور جاگنا ہے جی، کیونکہ موت کو جو ہے کیا کہتے ہیں، نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے، النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے کہتے ہیں اس کو، یعنی قریب قریب آدمی ویسے ہوتا ہے نا، سب دنیا سے کٹ جاتا ہے وہ۔ تو اے اللہ میں تیرے ہی نام سے سوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جاگتا ہوں۔ وَإِذِ اسْتَيْقَظَ قَالَ، جب سرکار نیند سے جاگتے ہیں تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، تعریف ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے موت کے بعد، مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائی، یعنی نیند کے بعد ہم کو دوبارہ جگا دیا ہے، وإلیہ النشور، اور آخر میں اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بڑی کوشش میں تھا کہ آج ہم کم از کم 10 حدیث پڑھ لیں گے۔ وہ حدیث ام زرع کی وجہ سے ایک سوال آتا ہے آخر میں اس کو بیان کرتا ہوں، پہلے مجھے کہنا چاہیے تھا، یہ دوسرے چیپٹر میں ہم آ گئے۔ حدیث ام زرع کے واقعات کو سننے سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا کہ یہ تو ساری غیبتیں تھیں نا، یہ سرکار اس کو منع کیوں نہیں کی ہے، غیبتیں تھی۔ تو میں آپ کو اس کے اندر بتا دوں کہ اس کو غیبت نہیں کہتے۔ کیوں؟ نمبر ایک، یہ ان میں سے کسی عورت کو کوئی بھی نہیں پہچانتا جی، یہ ایام جاہلیت کے پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، تو یہ کسی فرد کی غیبت ہو نہیں رہی کہ اس کا کچھ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بات ہے کہ اس میں ان عورتوں کا ذکر نہیں ہے جس نے بیان کیا، ایک عورت نے کہا، ایک عورت نے کہا، ایک عورت نے کہا، اور سننے والوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کون عورت ہے کس کو کہہ رہی ہے یہ جی۔ تو یہ اس طرح کی اگر کہانیاں اگر ہو تو اس کو غیبت نہیں کہتے ہیں، جس میں کس نے کہا، کس سے متعلق کہا، اگر یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی تو اس کو غیبت نہیں کہتے ہیں، غیبت اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اور یہ قدیم زمانے کی کہانی تھی، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں، منع نہیں فرمائے، ورنہ سرکار ضرور منع فرماتے۔ ٹھیک ہے، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔